ولی کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اب یہ سوال ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر کیسے پیدا ہو جائے کہ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو دل میں اور ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں، اللہ کی محبت غالب ہو جائے۔ آیا اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے ذکر کرنے پڑیں گے، بڑی بڑی تسبیحیں پڑھنی پڑیں گی، یا ہمیں ضربیں لگانی پڑیں گی، یا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی، یا مختلف طریقے ہیں؟ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نیٹ پہ کھولیں پتہ نہیں کتنے کتنے پیر اور کتنے طریقے ہیں، سینکڑوں طریقے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ایک بتایا ہے اور وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت غالب آ جائے، تمام محبتیں مغلوب ہو جائیں، سب سے اوپر اللہ کی محبت ہو، تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي میرے محبوب کی تابع داری کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی کرامتیں ظاہر کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، چہرہ سنت کے مطابق نہیں، تو قطعاً وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی تابع داری کرو، پھر اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے اندر بھی دو لفظ ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تم اللہ سے محبت کرنے لگو۔ یہ ہے اتباع سے پہلے، یعنی بندے کی خواہش یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے دل اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے یا نہ کرے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ بندوں کی خواہش ہے کہ ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تو اس کا طریقہ کیا بتایا؟ فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو۔ اور اتباع کے بعد اب محبت تو حاصل ہو گئی، اللہ کی محبت اتباع کے بعد دل میں آ گئی۔ جب 100% آدمی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلے گا تو اس کے دل میں آٹومیٹک اللہ کی محبت آ گئی، وہ جو مطالبہ تھا، جو سوال تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اضافی انعام اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یحببکم اللہ کہ تم نے تو مانگا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، وہ میں نے کر دی، بلکہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے یحببکم اللہ۔ پہلا صیغہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جمع مذکر حاضر عربی زبان کے اندر گرامر میں کہتے ہیں مخاطب کو۔ پہلا صیغہ ہے مذکر حاضر کا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اور اتباع کے بعد یحببکم اللہ کہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ولی بننے کے لیے پہلی اور آخری شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی شخص نہ ولی بنا تھا اور نہ ولی بنا ہے اور نہ آئندہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 19 آیات ایسی ہیں جن کے اندر اطاعت کا حکم دیا ہے۔
یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، اور اس جیسے دوسرے الفاظ 19 آیات میں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یہ تو امر کا صیغہ ہے اطیعوا اللہ، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ یہ مضارع کا صیغہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ الفاظ 6 آیات میں آئے ہیں، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو بعد میں رکھا ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کو پہلے رکھا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا، تابع داری کرے گا، تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی اس نے تابع داری کی۔ اور بغیر اطاعت کے کبھی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی اور نہ ہی اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ویسے یہ واقعہ ایک صحابی کے ساتھ پیش نہیں آیا، مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا ہے، لیکن شاہ بلیغ الدین نے نام حضرت ثوبان کا لکھا ہے کہ یہ ان کا واقعہ ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کیا واقعہ ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک آدمی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ میں سے۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من ولدی، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا، اور میرے دل میں آپ کی محبت اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، یا رسول اللہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں تو آپ کی زیارت ہو رہی ہے، لیکن میں جب گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو پھر صبر نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، کہ میں اپنے گھر میں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے دل کے اندر تو پھر بے قراری ہو جاتی ہے، صبر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے انور سے آپ کی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، تب جا کر سکون ملتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، ان کی نگاہ صرف اس دنیا تک نہیں تھی، آگے تک تھے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، یا رسول اللہ جب مجھے موت یاد آتی ہے کہ ایک دن مجھ پر موت آ جائے گی، میں چلا جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے وصال فرما جائیں گے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، کہ یا رسول اللہ آپ تو جنت میں انبیاء کے مقام پر ہوں گے، انبیاء سے بھی اوپر کے مقام پر ہوں گے، اور میں جنت میں بہرحال آپ سے تو نیچے ہوں گا، تو وہاں پر آپ کی زیارت کے بغیر کیسے گزرے گی؟ یعنی جنت میں پہنچ گئے اور ہم آپ تو کا تو مقصود ہی صرف جنت ہے، اس کے آگے ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی کہ جی اللہ جنت دے دے۔ اور وہ صحابی ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں پہنچ بھی گیا تو آپ کی زیارت کے بغیر وہاں میرا دل نہیں لگے گا، میں کیا کروں؟ فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے۔ بھئی اب میں کیا جواب دوں آپ کو؟ حتیٰ جاء جبریل بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیت لے کر آ گئے۔ ان صحابی کے مطالبے پر، سوال پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ یہ آیت لے جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ اپنے صحابی کو یہ آیت سنائیں تاکہ ان کے دل کی تسلی ہو۔ تو آیت کیا اتری؟
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے محبوب سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن زیارت نصیب ہوگی، ایسا نہیں فرمایا۔ سوال کے اندر محبت کا تذکرہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت اس قدر ہے کہ گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آ جاتی ہے تو آپ کی خدمت میں آتا ہوں، اور جنت میں پہنچوں گا تو پھر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اور اس سوال پر، اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بتایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، تابع داری کرے گا، فرما برداری کرے گا، حکم مانے گا، حقیقی غلامی اختیار کرے گا، تو جنت میں جا کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو ولی بننے کے لیے بھی کوئی بڑے بڑے لمبے چوڑے ریاضتیں مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی بننا چاہتے ہیں تو ایک ہی نسخہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت آیا، وہاں استلام کیا اور اس کے بعد حجر اسود کو مخاطب کیا اور یوں فرمایا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نبی کو تیرا استلام اور بوسہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا استلام اور بوسہ نہ لیتا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر۔ اور بتا رہے کہ ہم تو اس لیے تیرا استلام کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، تو ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابع داری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بٹن کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ساتھی نے اعتراض کیا، جیسے ہمارا اعتراض لوگ عام طور پر کر دیتے ہیں، بازو چڑھے ہوئے ہیں فٹ اعتراض کریں گے، اور یہ نہیں کہ بھائی بازو سیدھے کر لو، اعتراض سیدھا ہوگا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بازو اوپر ہے نماز نہیں ہوئی، بٹن کھلے ہوئے ہیں نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے کہاں تو نے افتاء کیا ہے، کہاں سے تو نے مفتی کا کورس کیا ہے؟ تو ابن عمر کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ساتھی نے بعد میں اعتراض کیا کہ جی آپ نے بٹن کھول کے نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، میں تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے بٹن کھول کے نماز پڑھنے کی۔